الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم القيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد صدقت يا رب العالمين صدق الله العظيم محترم سامعین گرامی قدر عزیز ساتھیوں نوجوان دوستوں گھر کے اندر سننے والی ماؤں بہنوں بیٹیوں میری آج کی گفتگو کا موضوع ہے اللہ کی طرف سے مومن بندے کو آخرت میں ملنے والے انعامات اللہ رب العزت کی بارگاہ عالیہ میں دعا ہے کہ وہ مجھ کو اس موضوع کے مطابق اس انداز میں بات کرنے کی توفیق دے اور اللہ کریم میرے دل و دماغ کے اندر ایسی نصیحت آمود باتیں ڈال دے کہ میرے لیے سمجھانا اور آپ لوگوں کے لیے
اس کے بعد اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ انسان کو اللہ پاک نے اس دنیا کے اندر ایک مقصد دے کر بھیجا ہے۔ وہ مقصد کیا ہے اور کیوں ہے اور کیسا ہے؟ مقصد یہ ہے اس دنیا کے اندر آنے کا کہ ہم اپنی زندگی اللہ کے حکموں کے مطابق پیغمبر کائنات رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقوں کے مطابق زندگی گزاریں۔ اور کیوں ہے کہ انسان جو کام کرتا ہے تو اس کی مزدوری ہوتی ہے، تو ہم اللہ کے حکموں کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق جس وقت ہم زندگی گزاریں گے تو اس کے بدلے میں ہم کو اللہ رب العزت انعامات دیں گے۔ اور کیسا ہے کہ جب انسان کی یہ مجازی آنکھ بند ہوگی اور حقیقی آنکھ کھلے گی تو اس وقت انسان اللہ رب العزت کی دی ہوئی نعمتیں اور انعامات اور عزت اور بلندیاں دیکھے گا تو اس وقت یہ کہے گا کہ کیا ہی خوب تھا کہ میں دنیا کے اندر اپنی زندگی اس طرح گزارتا جس طرح مجھے اللہ نے حکم دیا تھا، اور اس طرح میں اپنی عبادت کرتا جس طرح پیغمبر اس کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کی ہے اور ہمیں طریقہ سمجھایا ہے۔ تو میرے دوستو، جب انسان اس دنیا سے جاتا ہے تو جاتے وقت یہ دنیا کا سفر ختم، جو محدود سفر ہے ختم ہونے والا ہے، اور آخرت کا سفر لامحدود ہے، یعنی جس کی کوئی انتہا نہیں، جس کی کوئی انتہا نہیں، وہ ہمیشہ کی زندگی ہے، ہمیشہ کا سکون ہے، ہمیشہ کا آرام ہے۔ دنیا کی نعمتیں عارضی، دنیا کا سکون عارضی، دنیا کی عزت عارضی، دنیا کے اندر مال و دولت عارضی، آخرت کا سکون ہمیشہ کا، عزت ہمیشہ کی، مقام ہمیشہ کا، مکان ہمیشہ کا، نعمتیں ہمیشہ کی، جن نعمتوں پر کبھی زوال نہیں آنا ہے، وہ نعمتیں اللہ پاک ہم کو آخرت کے اندر دیں گے۔ اور جب کوئی بندہ دنیا کے اندر امتحان کو پاس کرنے کی کوشش کرتا ہے، دنیا کے امتحان میں، تو وہ کوشش کرتا ہے، کتابوں کا مطالعہ کرتا ہے، اور سوال اس کے سارے سامنے ہوتے ہیں، جواب بھی سامنے ہوتے ہیں،
لیکن نہ سوال بتائے جاتے ہیں نہ جواب بتائے جاتے ہیں۔ پوری کتاب دے دی جاتی ہے کہ بھائی اس کی تیاری کرو۔ جب یہ امتحان گاہ کے اندر جاتا ہے تو وہی سوال حل کرتا ہے جو اس کو پیپر کے اوپر ملے ہیں۔ اب ہو سکتا ہے کہ ان سوالوں کی تیاری اس نے نہ کی ہو سکتا ہے یہ سوال اور جواب اس کی نظر سے نہ گزرے ہوں، لیکن اللہ پاک نے دنیا کو دار العمل اور آخرت کو دار الامتحان، دنیا کو دار الامتحان اور دنیا کے اندر دنیا کو دار العمل اور آخرت کے اندر اللہ پاک نے اس کا نتیجہ رکھا ہے۔ اور پھر سوال بھی بتا دیے اور سوالوں کے جواب بھی بتا دیے کہ بھائی یہ کام کرو اور وہ کام کیا ہے وہ بھی کرو اور اس کی تیاری کرو، اور یہی سوال تمہارے آخرت کے اندر ہوں گے۔ تو میرے دوستو، حدیث پاک کے اندر آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ عقل مند ہے وہ شخص جس نے اپنے نفس کو پہچانا، عقل مند ہے وہ شخص، سمجھدار ہے وہ شخص جس نے اپنے نفس کو پہچانا، وعمل لما بعد الموت، اور مرنے کے بعد مرنے کی تیاری کی، مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کی، وہ انسان عقل مند ہے۔ اب ہم دنیا کے اندر کس انسان کو عقل مند کہتے ہیں؟ جس کو بڑی باتیں آتی ہوں اور جس کو بڑی بڑی تکنیکیں آتی ہوں، جو جرگوں کے اندر فیصلے کرنے والا ہو، بڑا مالدار ہو، اس کو ہم عقل مند کہتے ہیں۔ لیکن شریعت کی روح کے اندر عقل مند اس شخص کو کہا جاتا ہے جو اپنے نفس کو پہچانتا ہے۔ اب نفس کو کون نہیں پہچانتا؟ ہم پہچانتے ہیں جی میرا نام کیا ہے اور میں کون ہوں، کیا ہوں، کس کنبے قبیلے سے ہوں، یہ نہیں۔ پہچاننے کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر رہ کر آخرت کی تیاری کرتا ہے، اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزارتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، حج ادا کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے اور گناہوں سے بچتا ہے، نیک کام کرتا ہے، برے کاموں سے بچتا ہے۔ یہ عقل مند شخص ہے۔ عقل مند شخص یہ ہے جس نے اب اللہ کے حکموں کو پورا کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزاری، یہ عقل مند شخص ہے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حدیث پاک کے اندر آتا ہے، ایک دیہاتی شخص فوت ہو گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس جنازے کے اندر شامل ہوئے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین بھی ساتھ تھے۔ ہم خطبے میں پڑھتے ہیں نا، اصحابی کالنجوم، میرے نبی کے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، میرے نبی کے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں۔ جس طرح ستاروں کو دیکھ کر
ستاروں کے ماہرین راستے تلاش کرتے ہیں، اسی طرح ہر صحابی ستارہ ہے، جس ستارے کے پیچھے جاؤ گے وہ تم کو راستہ صحیح ملے گا۔ میرے نبی کے سب صحابہ ہدایت یافتہ ہیں، اور تعلیم بھی اس استاد سے کی جس کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس نبی کے صحابہ حق اور برحق ہیں، کامل اور اکمل تعلیم حاصل کی، اور اپنی جان مال عزت آبرو پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عشق کے اندر لگا دی۔ تو اللہ پاک نے دنیا کے اندر ہی جنت کی خوشخبریاں دی، اولئک هم الفائزون۔ یہ صحابہ کے بارے میں اللہ نے فرمایا اولئک هم المفلحون، یہ صحابہ کے بارے میں فرمایا اولئک هم الراشدون، یہ صحابہ کے بارے میں فرمایا۔ تو میرے دوستو، جہاں پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور جس طرح چاند کے آس پاس ستاروں کا جرمٹ ہوتا ہے، اسی طرح میرے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا جرمٹ ہوا تھا۔ پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دیہاتی کے جنازے میں گئے، صحابہ کرام بھی ساتھ ہیں۔ حضرت براء بن حازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب ہم قبرستان پہنچے تو ابھی لحد تیار نہیں ہوئی تھی۔ بھائی ہمارے دل تو اتنے سخت ہو گئے ہیں نا، جنازہ ہوتا ہے دنیا کی باتیں، قبرستان میں دفنانے کے لیے جاتے ہیں دنیا کی باتیں، سارا منظر سامنے ہوتا ہے۔ میرے دوست، روایت کے اندر آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جتنا کچھ قبر کے بارے میں معلومات ابن آدم کو ہے، اگر یہ علم ان جانوروں کو ہو جائے تو تم سب کو گوشت کھانے کے لیے کوئی موٹا تازہ جانور نہ ملے۔ ہم کو سب کچھ پتہ ہے کہ موت کے وقت کیا ہوگا اور قبر کے اندر ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ براء بن حازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ علیہ الصلاۃ والسلام قبرستان میں بیٹھ گئے، اور ہم بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے آس پاس بیٹھ گئے، اور ہماری حالت ایسے تھی جیسا کہ ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، اتنی فکر اور غم کے اندر۔ اب ہم سوچیں کہ ہم قبرستان جاتے تو کیا کرتے ہیں، فکر ہی نہیں ہوتی کہ ادھر کیا ہوگا، کیا ہونے والا ہے۔ آج اس بھائی کو، اس بہن کو ہم دفنا رہے ہیں، کفن پہنا کے لایا گیا ہے، کل ہم کو بھی لایا جائے گا، اسی قبرستان کے اندر ہمیں دفنایا جائے گا، اسی قبر کے اندر ہمیں ڈالا جائے گا، اور ایسے ہی لوگ باتیں کرتے ہوئے چلے جائیں گے۔ اب مجھ کو جو چیز کام آئے گی وہ کیا ہے؟ نقطہ یہ ہے کہ براء بن حازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم قبرستان کے اندر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ایسے ہو کر بیٹھ گئے جیسے ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے، جس طرح بے حرکت چیز کے اوپر پرندہ بیٹھتا ہے، ایسے ہماری حالت تھی۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام اپنی
چھڑی مبارک سے اپنی لاٹھی مبارک سے زمین کو کورید رہے تھے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر ایسے آثار تھے جیسے غمگین پریشان انسان ہوتا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنا سر مبارک اوپر اٹھایا اور فرمایا کہ جب مومن بندہ اس دنیا سے کوچ کرتا ہے، مومن بندہ آخرت کا سفر کرتا ہے، تو آسمانوں سے جنت سے فرشتے خوشبودار رنبال لاتے ہیں اور جنت کا کفن اس کے لیے لاتے ہیں، اور حضرت ملک الموت علیہ الصلاۃ والسلام اس کے آس پاس آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اور پھر اس نقشے کو قرآن پاک نے کھینچا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ، یہ وہ شخص ہے جس نے اپنی زندگی اللہ کے حکموں کے مطابق گزاری ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزاری، نمازوں کی پابندی کی، گھر والوں پر سختی کی نماز کے بارے میں، قرآن پاک کے بارے میں سختی کی بچوں پر۔ یہ وہ شخص ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ۔ بھائی جس بندے کو انعامات، کسی کے گھر میں مہمان آئے نا تو وہ اس کی عزت کریں، احترام کریں تو وہ بڑا خوش ہوتا ہے، مطمئن ہوتا ہے۔ اسی طرح ملک الموت علیہ الصلاۃ والسلام بھی اس کو فرماتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، لوٹ کے جا اپنے رب کی طرف راضی ہو کر، اللہ تجھ کو راضی کرنے والا ہے۔ دنیا کے اندر تو نے زندگی اچھی گزاری، فادخلی فی عبادی، اللہ پاک فرماتے ہیں داخل ہو جا میرے نیک بندوں کے اندر، وادخلی جنتی، دنیا کے اندر تو نے میرے حکموں کو مانا، میرے نبی کے طریقوں کے مطابق زندگی گزاری، میری جنت کے اندر داخل ہو جا۔ میرے دوستو، حدیث پاک کے اندر آتا ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ جو سب سے ادنا جنتی ہوگا، جو سب سے ادنا جنتی ہوگا، جس طرح ہمارے خاندان کے اندر سب سے جو گھٹیا قسم کا بندہ ہوتا ہے، جس کو ہم گھٹیا سمجھتے ہیں، اللہ کی نظر میں وہ اونچا ہوتا ہے۔ سب سے ادنا جنتی اللہ پاک اس کو اس دنیا کے بقدر 10 حصے جنت عطا کریں گے، 10 حصے جنت اللہ پاک عطا کریں گے۔ اس دنیا کا پورے بڑے بڑے سائنسدان آئے ہیں، بڑے بڑے سفر کرنے والے آئے ہیں، لیکن کسی کو نہیں پتا کہ دنیا کہاں ختم ہوتی ہے اور کہاں سے شروع ہوتی ہے۔ اس دنیا کے 10 حصے کے برابر اللہ پاک اس جنتی کو جنت عطا کریں، اس ادنا بندے کو۔ تو کیوں دنیا کے اندر رہ کر اللہ کی نافرمانی کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو کیوں چھوڑیں؟ تو ملک الموت علیہ الصلاۃ والسلام، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب موت کا وقت آتا ہے تو جس کے اوپر موت طاری ہوتی ہے اس کو پتہ نہیں ہوتا کیا ہو رہا ہے، بندے آس پاس بیٹھے ہوتے ہیں، اس کو نہیں پتا میرے ساتھ کیا ہوگا اور کیا ہونے والا ہے۔ ملک الموت علیہ الصلاۃ والسلام اس کو کہتے ہیں
اے پاکیزہ روح اللہ کی رضا کی طرف نکل، اللہ کی رضا کی طرف نکل۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کی روح ایسے نکلتی ہے جیسے مشکیزے سے پانی ٹپکتا ہے، یا اس کی روح ایسی آسانی کے ساتھ نکل جاتی ہے جیسے مکھن میں سے بال کو کھینچ دیا جائے۔ یہ پاکیزہ روح جب ملک الموت علیہ الصلوۃ والسلام اس کو جنتی کفن کے اندر لپیٹتے ہیں اور آس پاس فرشتے بیٹھے ہوئے ایک آنکھ کے جھپکنے کے برابر بھی ملک الموت علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس نہیں چھوڑتے اور لے لیتے ہیں۔ اب سفر شروع ہو گیا آسمانوں کی طرف۔ جب پہلے آسمان کی طرف اس روح کو لے کر جاتے ہیں تو راستے کے اندر فرشتوں کی جماعتیں اس کا استقبال کرتی ہیں اور اس سے خوشبو آ رہی ہوتی ہے جنت کی، اور ایسی خوشبو آتی ہے کہ جیسی اس دنیا کے اندر اس کی کوئی مثال ہی نہیں ملتی، ایسی خوبصورت خوشبو آتی ہے، ایسی پاکیزہ خوشبو۔ اس کا اچھے سے اچھا نام دنیا کے اندر جو لیا جاتا تھا پکارتے ہیں حافظ صاحب، قاری صاحب، یا کوئی بھی اچھا نام۔ ہم تو بھائی ایک دوسرے کے نام بھی صحیح نہیں لیتے نا، حالانکہ قرآن پاک کہتا ہے وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، کسی کو گندے اور برے ناموں سے نہ پکارو، اس کا نام اس کے ماں باپ نے جو رکھا ہے اسی کے ساتھ پکارو، اور اپنے بچوں کے نام بھی اسلامی رکھنے چاہیے، جیسا نام ہوگا ایسا اثر بھی ہوگا۔ میرے دوستو، اچھے سے اچھا اس کا نام لیتے ہیں اور پہلے آسمان تک اس کو لے جاتے ہیں۔ دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں فرشتے، آواز آتی ہے کہ بھائی کون؟ ادھر سے جواب دیا جاتا ہے کہ فلاں کا بیٹا فلاں ہے، اس کی روح کو لائے ہیں۔ اس کے لیے پہلے آسمان کا دروازہ کھولا جاتا ہے اور پہلے آسمان سے لے کر دوسرے آسمان تک سارے فرشتوں کی جماعت جگہ جگہ کھڑے ہو کر اس کا استقبال کرتی ہیں، حتیٰ کہ ساتوں آسمانوں تک اس کا یہی معاملہ رہتا ہے۔ اب دنیا کے اندر کوئی بڑا آدمی آ جائے تو اس کا جو استقبال کرتے وہ بڑا خوش ہوتا ہے، اس کو عزت دی جاتی ہے۔ یہ دنیا کی عزت عارضی، آخرت کی عزت ہمیشہ کی ہے، ابد الآباد ہے۔ ساتویں آسمان تک جب بندہ پہنچتا ہے، اس کی روح پہنچتی ہے، تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس کو پاکیزہ روح کو اس کی قبر کے اندر لوٹا دو۔ وہ روح اس کی قبر کے اندر، اس کے جسم کے اندر ڈال دی جاتی ہے۔ اب اس مقام پر جو سوالات اس سے ہونے ہیں وہ سوال ہمیں معلوم ہے، اس کے جواب بھی معلوم ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں قبر کے اندر پہلا سوال ہوگا، جب روح ڈالی جاتی ہے نا، فرشتے آتے ہیں جن کا نام منکر اور نکیر ہے۔ سنا ہے نا بھائی، منکر اور نکیر؟ آپ کو یہ ساری تقریریں یاد ہیں، ہم یاد دہانی کراتے ہیں، سبق کو تازہ کرتے ہیں۔ فرشتے کہتے ہیں بیٹھ جا، وہ بیٹھ جاتا ہے۔ اللہ نے روح ڈالی، وہ بیٹھ گیا۔ سب سے پہلا سوال وہ کرتے ہیں مَن رَبُّکَ، کیا سوال کرتے ہیں؟ مَن رَبُّکَ، تیرا رب کون ہے؟ اب لوگ کہتے ہیں جی بھائی بڑے آسان سوال ہے جی، ہم اس کا جواب دے دیں گے۔ بھائی آسان سوال ہے نا، لیکن اس مقام پر وہی بندہ سوال کا جواب دے سکے گا جس نے مَن رَبُّکَ کے مطابق زندگی گزاری ہوگی، اللہ کے حکم پورے ہوگی۔ وہ کہتے ہیں نا دنیا کے اندر رب چاہیے زندگی گزارو، آخرت کے اندر من چاہیے زندگی تم کو ملے گی۔ اب یہ باتیں تبلیغ جماعت والے ہمیں سمجھاتے ہیں، بار بار ہمارے پاس آتے ہیں، او بھائی سنو ان کو کرو۔ مَن رَبُّکَ، اللہ نے حکم دیا نماز پڑھو، اللہ اکبر، حی علی الصلاۃ۔ ہم باتوں کے اندر مشغول ہوتے ہیں، نماز کی پرواہ نہیں۔
محلے کے اندر مسجد ہے اور محلے والے مسجد کو آباد نہیں کرتے، جس نے اللہ کے حکموں کی تابعداری کی ہوگی نا وہ اس مقام پر جواب دے گا۔ دوسرا سوال ہوگا تیرا دین کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں جی کون سا دین جو ہے ٹھیک ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے۔ بھائی آپ علیہ السلام نے فرمایا اپنی زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزارو، جو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزار رہے وہ صحیح راستے پر ہے۔ دنیا کا نفع نقصان تجھے معلوم ہے اور تجھے دین اسلام کے بارے میں علم نہیں، تو سوال ہوگا ما دین کا، تیرا دین کیا ہے؟ تو یہ وہی بندہ جواب دے گا نا جس نے اسلام کے مطابق اپنی زندگی گزاری ہوگی۔ آج لوگ کہتے ہیں جی شادی بیاہ ہو نا تو کہتے ہیں کہ جی شادی جو ہے نا ڈھولوں کے ساتھ سجتی ہے، گانوں کے ساتھ، کنجروں کے ساتھ سجتی ہے، اور کوئی مر جائے تو اونچی اونچی آوازیں نکالتے ہیں، حالانکہ دل رونا چاہیے، آنکھیں نہیں رونی چاہیے۔ تو وہ کہتے ہیں جی کہ بھائی لوگ کہیں گے اس کے اوپر رونے والا کوئی نہیں تھا۔ عورتیں بیان کرتی ہیں، دوسرے کے ساتھ گلے لگاتی ہیں۔ تو یہ زندگی اسلام کے مطابق تو نہیں ہے نا۔ تو جس وقت جو بندہ دین اسلام کے بارے میں سوال ہوگا تیرا دین کیا ہے تو وہ جواب دے گا میرا دین اسلام ہے۔ اور تیسرا سوال ہوگا کہ تیرا رب کون، تیرا دین کیا ہے، اور تیرا نبی کون، تیرا نبی کون ہے؟ تو جس نے آپ علیہ السلام کے طریقوں کے مطابق زندگی گزاری ہوگی، مانا ہوگا، وہ کہے گا کہ میرا نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس کے بعد اس سے سوال چوتھا بھی ہوگا، وہ کیا ہوگا کہ تیرا عمل کیا ہے؟ وہ کہے گا میں نے اپنی زندگی قرآن کے مطابق گزاری ہے، اسلام کے مطابق زندگی گزاری ہے، نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق زندگی گزاری ہے۔ اس کے بعد یہ 4 سوالوں کے جواب دینے کے بعد اگر اس نے دنیا کے اندر اچھا عمل کیا ہوگا تو ایک منادی آواز دے گا میرے بندے نے سچ کہا ہے۔ آخری بات ہے، میرے بندے نے سچ کہا ہے۔ میرے دوستو پھر آواز آتی ہے کہ اس کے لیے قبر کے اندر جنت کے بچھونے بچھا دو، جنت کے بچھونے بچھا دو۔ اس کے لیے جنت کے بچھونے بچھائے جاتے ہیں، اور اس کے بعد اس کے لیے جنت کے راستے سے ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے جس سے اس کو خوشبوئیں محسوس کرتا ہے، آرام اور سکون محسوس کرتا ہے۔ اس کے بعد ایک خوبصورت شکل والا انسان، بڑا خوبصورت حسین جمیل ایک شخص اس کے پاس آتا ہے، اور وہ اس سے پوچھتا ہے کہ تو کون ہے؟ وہ آگے سے کہتا ہے میں تیرا عمل ہوں، میں تیرا عمل ہوں جو دنیا کے اندر تو عمل کیا کرتا تھا۔ وہ بندہ اس کو کہتا ہے کہ تیرا چہرہ یہ ایسا ہے کہ تو مجھے اچھی خوشخبری دے گا۔ اس کے بعد میرے دوستو جب اس کو جنت کی خوشخبری دی جاتی ہے تو وہ کہتا ہے میرے رب قیامت قائم کر کہ اس سارے معاملات کے بارے میں میں اپنی آل و عیال کے اندر پہنچ جاؤں اور ان کو خوشخبری دوں۔ تو میرے دوستو یہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، فانی ہے۔ ہم دنیا کے اندر رہ کر آخرت کی تیاری کریں۔ دنیا کا نظام، دنیا کا کام حرام نہیں ہے، دنیا کا کام کرنا گناہ نہیں ہے، لیکن اس وقت انسان کے لیے عذاب بن جاتا ہے جس وقت وہ اللہ کے حکموں کو چھوڑتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو موت سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔